اللہ رب العزت اور اس کے محبوب آقا و مولا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت اور سرکار کی بارگاہ جلعالیت میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے۔ اب حضرت قبلہ استاد محترم استاذ العلماء نقطہ دان عالم دین ناصر ملت حضرت علامہ مولانا مفتی ناصر صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ اپنے روحانی عرفانی فیضانی بیان سے اور کچھ قیمتی الفاظ سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی ناصر صاحب ان کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل حق و علماء اہل سنت زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحمد للہ ونستغفرہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تقول صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال اور جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ تو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دامن حضور کو نہ چھوڑیں گے کبھی ہم گناہ گار یا رسول اللہ۔ تو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہ بزم تحفظ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہر مہینے ماشاء اللہ اس میں درس قرآن منعقد کیا جاتا ہے. اس مرتبہ ہمیں سعادت حاصل ہوئی. میں انتہائی مشکور ہوں جناب حضرت عثمانی صاحب کا کہ ان کے آستانے پہ ہم یہ پروگرام منعقد کر رہے ہیں. اور اس میں میں مشکور ہوں جناب نعمان معین صدیقی صاحب کا, ضیاء بھائی کا. افہام نظر آ گیا, افہام بھی آ گئے, اور عمیر ہیں ماشاء اللہ, اور جتنے بھی ہمارے لوگ اس ہمارے قافلے کے ساتھ جڑے ہوئے, میں سب کا انتہائی مشکور ہوں. یہ نشست نارملی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فاروق شہید پارک میں منعقد کی جاتی رہی ہے, لیکن یہ اس میں آواز میں تھوڑی گھبراہٹ آتی ہے. نارملی یہ جو نشست ہوتی ہے فاروق شہید پارک میں کرتے تھے ہم, لیکن جیسا کہ حالات اور واقعات آپ کے سامنے ہیں اور جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں, تو اس میں انسٹرکشنس میں ہم نے یہ کوشش کی کہ اس پروگرام کو کم از کم جاری رکھیں. ایسا نہ ہو کہ یہ پروگرام بھی بند ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ جو ہمارا پروگرام ہے تقریباً یہ رمضان سے پہلے ہمارا آخری پروگرام ہوگا. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان کی آمد ہے, تو ہمیں یہ موقع بھی ملتا ہے کہ ہم استقبال رمضان کے حوالے سے بھی کچھ اس میں معاملات ڈسکس کریں کہ رمضان جو ہمارا قریب آ رہا ہے تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے. بیسکلی ہمارا پروگرام جو پیش کرتا ہے وہ کرتا ہے درس قرآن کو. تو اس سلسلے میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا نام تو سنا ہوا ہوگا, اللہ کے بدلدیدہ بندے اور نبی ہیں. تو حضرت حزقیل علیہ السلام جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں. پہلے خلیفہ یوشع بن نون, دوسرے خلیفہ جو ہیں نبی نوح, اور تیسرے جو خلیفہ ہیں وہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں. حضرت حزقیل علیہ السلام جو ہے ان کے دو القابات ہیں. ان کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے اور ابن عجوز بھی کہا جاتا ہے. ابن عجوز اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ بہت بزرگ ہو چکی تھی, اس ٹائم پر آپ کی ولادت ہوئی. اور ذوالکفل یوں کہا جاتا ہے کہ آپ نے تقریباً 70 انبیاء کرام کو سیو کیا, ان کو بچایا. کس سے؟ یہودیوں سے, جو ان کی جان کے در پہ ہو گئے تھے. 70 کے قریب انبیاء کرام کو آپ نے اپنی کفالت میں رکھا, تو اس لیے آپ کا نام ذوالکفل ہے. اور آپ خود بھی اللہ کے کرم سے ان کی تلوار سے جو ہے وہ ایک مرتبہ بچے, اور اس کے بعد کافی سال زندہ رہے وہ. تو موجودہ حالات کے تناسب سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت حزقیل علیہ السلام کی جو قوم تھی, اس قوم میں ہوا یہ کہ اس میں طاعون کی وبا پھیل گئی. کس کی وبا پھیل گئی؟ طاعون کی وبا پھیل گئی. یہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو لگتی ہے لوگوں کو بہت جلدی, جو ہے جس طرح آج کل ہمارے یہ کرونا پھیلا ہوا ہے, اس طرح کی ایک خوف اس کے اندر بہت زیادہ ہے. تو ان کی قوم نے کیا کیا کہ اس میں سے 70,000 کے قریب جو افراد تھے انہوں نے جو ہے نا بھاگے, وہ اس سے ڈر کے, اس طاعون کی وبا سے وہ ڈر کے بھاگے, اور بھاگ کے انہوں نے ایک جنگل میں پناہ لی. اب جنگل میں جب پناہ لی تو جب یہ جو ڈر کے بھاگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ فعل پسند نہیں آیا, سخت ناپسند ہوا کہ یہ اس وبا سے ڈر کے بھاگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا, اور اس فرشتے نے اس جنگل میں جا کے زور سے ایک چیخ نما آواز میں کہا, موت وا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مر جاؤ سب. تو جب اس فرشتے نے یہ کہا, اسی وقت وہ 70,000 کے قریب لوگ جو ہیں اسی وقت بغیر کسی بیماری کے سب مر گئے. 70,000 لوگ اسی وقت وہیں مر گئے. اب وہ بے گور و کفن وہیں پڑے رہے اتنے کہ ان کے جسم سڑنا شروع ہو گئے. اب جب اطراف کے لوگوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو ان کو کوئی ایسا نہ ہو کہ جنگلی درندے کھا جائیں, تو انہوں نے ان کی چاروں طرف دیوار کھینچ دی. اب یہ اسی میں پڑے رہے. اب اللہ کا کرنا کہ حضرت حزقیل علیہ السلام جو ہے وہ اس طرف سے گزرے. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کی قوم کے 70,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ بے یار و مددگار پڑے ہوئے,
تو وہ بڑے افسردہ ہوئے اور انہوں نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ تو بڑی میری قوم ہے، یا اللہ یہ تو تیرا بڑا مانتی تھی، تیرا بڑا عبادت کرتی تھی، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں بڑا اس سے دل میرا افسوس میں ملال میں ہے کہ مولا یہ کیا ہو گیا، میری امت کے 70,000 لوگ ایسے پڑے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی اور اللہ نے کہا کہ اے حزقیل ان ہڈیوں سے کہو کہ آپس میں جڑ جائیں. اللہ کا حکم ہے تو وہ ہڈیاں آپس میں جڑ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو کہ یہ گوشت اوڑھ لیں، اللہ کا حکم ہے تو ان پہ گوشت چڑھ گیا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو کہ یہ زندہ ہو جائے. تو وہ 70,000 کے قریب لوگ یک مشت ایک دم زندہ ہو گئے. سبحان اللہ. ایک دم زندہ ہو گئے اور زندہ ہو کے پھر وہ اپنے گاؤں کی طرف دوبارہ بھاگے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو یہ دکھایا کہ دیکھیں یہ وہ قوم تھی جو ڈر کے بھاگی تھی. کس چیز سے ڈر کے بھاگی تھی؟ اچھا مزے کی بات کہ اب جب وہ نارمل ہو گئے تو اب ان کے ساتھ کیا ہوا، قوم یہود تھی نا، وہ جب وہ نارمل ہو گئے تو ان کے ساتھ ایک نشانی باقی رہی، وہ یہ کہ ان کے جسم سے جو ہے نا سڑے ہوئے گوشت کی بدبو آتی ان کے جسموں سے. یہ ان کا حال رہا. اور کوئی بھی کپڑا وہ پہنتے تو وہ ایسا ہو جاتا میلا، جیسے کہ میلا کفن ہوتا ہے نا، اس طرح کا ہو جاتا وہ، چاہے وہ نیا ہی کیوں نہ پہنے. یہ نشانی اللہ تعالیٰ نے ان میں باقی رکھی. لہٰذا آج بھی اگر آپ اسرائیل چلے جائیں تو اگر ان کی جو یہود کی اس نسل کا کوئی شخص ہے تو اس کے ساتھ یہی معاملہ ہے. وہ آج بھی موجود ہیں اور چند ہیں. اگر آپ ان کے پاس جائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کوئی مرا ہوا انسان میں سے جو سڑنے سے گوشت سڑنے کی بدبو آتی ہے نا، وہ ان کے جسم سے چاہے کتنی دفعہ نہا لیں، کتنی دفعہ پرفیوم لگا لیں، وہ آتی رہتی ہے. اور ان کے لباس جو بھی پہنے وہ ان میں مٹی آ جاتی ہے. فوراً ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کفن نہیں انسان کا میلا ہو جاتا. یہ آج بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانی بہت کم ہے ان نسلوں میں سے یہودی، لیکن آج بھی موجود ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کے جو ہمارے موجودہ حالات ہے، اور یہ واقعہ آپ کو قرآن میں سورہ بقرہ میں ملے گا. یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ قرآن جو 1400 سال پہلے آیا، وہ قرآن جو ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں، کب سے رکھا، پیدا ہوتے ہی ہم نے دیکھا اپنے گھروں میں قرآن. ہمیں اس کے سورہ بقرہ جو دوسرے تیسرے بارے میں موجود ہے اس کا نہیں پتہ ہے. نہیں ہے مقام افسوس کہ ہمیں یہ واقعہ، ہم اس واقعے کو بڑی توجہ سے سن رہے تھے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ واقعہ ہے کہاں لکھا ہوا. اسی طریقے سے دیکھیں نا کہ ہم لوگوں کا جو ایک بالعموم ہم لوگوں کا جو ایک حال ہو گیا ہے، آپ یہ دیکھ لینا اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ ہے گڈ گورننس کا نہ ہونا. مثال کے طور پہ میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں. اگر ایسا ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں رات میں، انتہائی گہری رات میں، ایک خاتون چلتی ہوئی جا رہی ہے. تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ رات میں اٹھ کے دیکھتے تھے، ڈھونڈتے تھے کہ کوئی ایسا بندہ ہو، کوئی ایسا مدد کے لیے ہو تو میں اس کی مدد کروں. تو آپ نے جب دیکھا کہ وہ عورت چلتی ہوئی جا رہی ہے تو آپ نے اس کو آواز دیا، خاتون کون ہے تو وہ خاتون پلٹی اور پلٹ کے اس نے کیا کہا، اس نے کہا یا تو عمر فاروق کا انتقال ہو گیا ہے یا پھر تم ہی عمر فاروق ہو. کیونکہ حضرت عمر کے دور میں کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ کسی تنہا عورت کو بلا کے یہ پوچھے تم کون اور کہاں جا رہی ہو. تو یہ ہوتی ہے گڈ گورننس.